बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, डॉक्टर जाकिर नाइक की पॉडकास्ट का दूसरा हिस्सा आपकी खिदमत में हाजिर है। पहली किस्त में हमने आपको डॉक्टर जाकिर नाइक की जुबानी सुनाया कि कैसे उन्होंने हिजरत की, इसकी वजह क्या बनी और क्यों भारत की नई हुकूमत उनके पीछे पड़ गई थी। इस किस्त में डॉक्टर साहब ने अपनी जिंदगी के मजीद पहलुओं का अहाता किया है, ये भी आपको उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं। नाज़रीन, मेजबान ने डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल किया कि क्या कोई ऐसा मौका कभी आया कि आपने सोचा कि मुझे दावत देने का तरीका बदलना चाहिए। कोई शख्स इस्लाम कबूल नहीं करता तो क्या आपने कभी सोचा कि मेरे तरीके में शायद ये गलती रह गई, मुझे अपना प्लान तब्दील करना चाहिए। इस सवाल के जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जहाँ तक गलतियों की बात है तो मेरा ख्याल नहीं कि मैंने कोई ऐसी गलती की कि माजी में जाकर उसको दोबारा ठीक करने की ख्वाहिश हो, क्योंकि अल्लाह बेहतरीन मंसूबा बंदी करने वाला है। मैंने उसकी मर्जी से जिस्म के डॉक्टर से रूह के डॉक्टर बनने का सफर पूरा किया। मैं दाई बना तो अल्लाह ताला की मंसूबा बंदी से। मैं नहीं चाहता था कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, मगर वो बना और इस पर मुझे कोई पछतावा नहीं। वो अब दावत के रास्ते पर आ गया है। प्रोफेशन चाहे जो भी अपनाए, वो अल्लाह ताला के रास्ते पर चल रहा है तो मैं खुश हूँ। बहुत से लोग आते हैं और कहते हैं कि हम भी आपकी तरह अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं और इसके बाद उसको दावत के सफर पर भेजना चाहते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा इल्म हासिल करे और फिर लोग उसकी बात सुने। मैं इनसे कहता हूँ कि ये गलतफहमी है कि लोग मुझे इसलिए सुनते हैं कि मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूँ। कुछ हद तक ये दुरुस्त है कि एक ऐसा शख्स लेक्चर दे रहा हो जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं और दूसरी तरफ एक डॉक्टर लेक्चर दे रहा हो तो लोग डॉक्टर को ज्यादा सुनेंगे। लेकिन अगर आप बड़े लेवल पर चले जाएं तो ये माने नहीं रखता कि आप डॉक्टर हैं या नहीं, लोग आपको सुनते हैं। और इसकी बेहतरीन मिसाल शेख अहमद दीदात हैं। वो सिर्फ छठी जमात पास थे। छठी पास शख्स ईसाई स्कॉलर्स को चैलेंज कर रहा था। ये कैसी अजीब बात थी। ये सब अल्लाह की मर्जी थी। ऐसे ही अल्लाह ताला चाहे कि लोग मेरे लेक्चर में आए तो फिर कोई उन्हें रोक नहीं सकता, और अल्लाह ताला चाहे कि लोग मेरे लेक्चर में ना आए तो कायनात की कोई ताकत उन्हें मेरे लेक्चर में ला नहीं सकती। अल्लाह लोगों के दिलों में मोहब्बत डालता है। मैं 27 साल की उम्र में शेख अहमद दीदात से मुतासिर हुआ था। मैं बामल मुसलमान पहले भी था, मगर मेरे अंदर दावत का जुनून नहीं था। मैं बस एक आम मुसलमान था। मेरा बेटा 28 साल का हो गया है और अब वो कुरान हिफ्ज कर चुका है। वो अरबी फर बोलता है, अंग्रेजी बहुत अच्छी है। लोग समझते हैं कि मैं हाफिज कुरान हूँ, लेकिन मैं नहीं हूँ। लोग समझते हैं मैं अरबी समझता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं कुछ अरबी समझ लेता हूँ मगर बोल नहीं सकता। लेकिन फिर भी मैं माजी में जाकर अपने आप को बदलना नहीं चाहता। अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने जैसा भी रखा बेहतर रखा। बहुत से हाफिज कुरान आयात के हवाले नहीं दे सकते, मगर मैं हवाला जात के साथ आयात बताता हूँ। ये अल्लाह ताला का प्लान है। I did and I would not do. No, I'm happy with it. Yet I can quote the Quran what Hafiz al-Quran cannot do. The references I give a normal Hafiz cannot do. It's Allah's planning. So I cannot say that is there any mistake which I would not want to do. But if I plan for my son, I would plan something better than my child would. As an average person, so average dai, if a person comes and says I want to become a dai, I will give him a blueprint. And if you see, it doesn't match at all with my childhood. But at the end of the day, the most important is the help of Allah. So with all the education, now my son is doing masters, inshallah he'll do PhD, inshallah, maybe double PhD, but that really doesn't help in the way. Yes, it does help to a very small level. Doing a degree from the university, whether it be Jamiat al-Imam where you pass from Madinah University, may help you get a job, but for dawah, it's good, but that's not enough. You have to have durus with the top sheikhs. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जिंदगी में कुछ भी करें, इसमें अल्लाह ताला की मर्जी शामिल हाल होनी चाहिए। जब मैंने दावत शुरू की तो लोगों ने कहा कि अगर आप इस्लामी प्रोग्रामों को केबल पर चलाने के ख्वाहिशमंद हैं तो मुंबई इसके लिए बहुत मुश्किल शहर है। यहाँ ऐसा नहीं होता। इस पर कुछ भी चलाने के लिए आपको उन्हें पैसे देने होते हैं। हमने ये किया कि अपनी कैसेट उनको दें, वो केबल पर चलाएं, और अल्लाह ताला का शुक्र है कि वो सफर आज पीस टीवी पर जा पहुंचा, जिसके देखने वाले लाखों करोड़ों हैं। ये सब अल्लाह ताला की मदद से हुआ। फिर इसके बाद दूसरा एतराज तब हुआ जब हमने कॉन्फ्रेंस के दौरान कलमा पढ़ाना शुरू किया। पुलिस ने भी हम पर एतराज किया। भारत में आइन की रूह से हर किसी को अपने दीन की तबलीग, उसकी दावत और फैलाने का इख्तियार हासिल है। इसी तरह तो हम कोई कानून नहीं तोड़ रहे थे। तो जब पुलिस ने मुझे कहा कि पब्लिक में कलमा न पढ़ाओ, तो मैंने उनसे कहा कि मुझे ये लिख कर दें, जिस पर वो खामोश हो जाते। सिर्फ एक शख्सियत ने मुझे सपोर्ट किया और वो मेरी अहलिया थी। जब हम पीस टीवी चला रहे थे तो हमने हजारों लोगों को कलमा पढ़ाया और ये रिकॉर्डिंग्स सारा साल चलती रहती थी। अब 25% देखने वाले गैर मुस्लिम थे
تو سوچے کہ اگر پیس ٹی وی کو 100 ملین لوگ بھی دیکھ رہے تھے تو اس میں 25 ملین تو غیر مسلم تھے. تو جب پیس ٹی وی پر کوئی غیر مسلم کلمہ پڑھتا تو گھر بیٹھ کر انہیں دیکھنے والے غیر مسلم بھی متاثر ہوتے تھے اور ان کو بھی ترغیب ملتی تھی کہ وہ بھی کلمہ پڑھیں. اس سے ہمارا کام اور آسان ہوتا تھا. یہ دیکھ کر ہم نے سوچا کہ ہم 100-200 لوگوں کو کلمہ پڑھاتے ہیں اور انہیں دیکھ کر گھروں میں موجود ہزاروں لوگ بھی کلمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ بھارت میں ہماری دعوت کی خدمت بہت اچھی چل رہی تھی مگر اب اس میں رکاوٹ آ گئی اور میں ممبئی میں آج ہوتا تو جیل میں ہوتا کیونکہ تمام دائی جو حکومت کی ہدایت پر عمل نہیں کرتے مودی انہیں جیل میں ڈال دیتا ہے. اسی وجہ سے میں ہجرت پر بھی مجبور ہوا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہجرت کے بعد میرے ایمان میں مزید اضافہ ہو گیا. اور اس سب میں بہترین بات یہ ہے کہ جنہوں نے میری دعوت پر اسلام قبول کیا اس کا ثواب بھی آج بھی مل رہا ہے. لوگ مجھے آج بھی ملتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ انہوں نے پیس ٹی وی کی وجہ سے اسلام قبول کیا تھا. ایک انسان ہونے کے ناطے یہ نہیں کہہ رہا کہ میں پرفیکٹ ہوں لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ ماضی میں واپس جاؤں گا تو اس کا جواب نہیں ہے کیونکہ میں اپنے ماضی سے بہت خوش ہوں. If I don't give Shahid, I do agree with you. Maybe I would have worked for another 10 years in Bombay. If I was in Bombay, I would have been in jail now. Because all the top dais who don't follow the guidelines of the government or don't toe the line of Modi, they are behind bars. ڈاکٹر صاحب کا کہنا تھا کہ میں نے عربی سیکھنے کے لیے سعودی عرب کا سفر کیا. شیخ عبدالعزیز طریفی میرے استاد تھے. میں نے خواہش کا اظہار کیا کہ میں سعودی عرب میں بھی ایک اسلامی چینل کھولوں گا. انہوں نے کہا کہ ایسا مت کرنا, ابھی تم عربی نہیں بول سکتے. انگریزی میں بات کرتے ہو تو لوگ تمہیں محبت کرتے ہیں, عربی میں بات کرنے لگو گے تو مقابلے کا رجحان پیدا ہو جائے گا. اور وہ صحیح تھے. میں جب بھارت میں تھا تو میں انگریزی میں لیکچر دیتا تھا تو مجھے پولیس کے جوائنٹ کمشنر نے کہا کہ تم اردو یا ہندی میں لیکچر دو کیونکہ لوگوں کی اکثریت انگریزی نہیں سمجھتی. میں نے سوچا بات تو صحیح ہے اور میں نے ہندی میں لیکچر شروع کیے. میری آڈینس بڑھ گئی مگر ہوا یہ کہ جو مولانا اور علماء اردو میں لیکچر دیتے تھے ان کو یہ پسند نہیں آیا. کچھ نے یہ فتویٰ بھی دے دیا کہ میں کافر ہوں. تو میں نے سوچا کہ شیخ عبدالعزیز کی واقعی بہت گہری نظر ہے. یہی علماء تھے جو میری بہت تعریف کیا کرتے تھے اور یہی آج میرے خلاف فتویٰ دے رہے ہیں. یہ حسد تھا تو یہ اللہ تعالیٰ کا پلان تھا کہ مجھے عربی بطور زبان بولنا نہیں آئی. میں نے کوشش بہت کی مگر مجھے زیادہ سمجھ نہیں آئی. ناظرین, میزبان نے سوال کیا کہ آپ کی دعوت کی ٹیکنیک بہت اچھی ہے اور آپ کی یادداشت بھی زبردست ہے, ان دونوں سے متعلق کچھ بتائیں. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بہت سے لوگوں نے مجھ سے سوال کیا کہ میں ان کو جواب دیتا ہوں. سورہ ال عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا, اگر اللہ تمہیں چھوڑ دے تو کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے. لہٰذا اہل ایمان اللہ پر بھروسہ رکھیں. دوسری سورہ عنکبوت میں لکھا ہے کہ اللہ کی راہ میں جدوجہد کرو, اور تیسرے نمبر پر اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم علم نہیں رکھتے تو اس سے پوچھو جو جانتا ہے. جب میں یہ چیزیں بتاتا ہوں تو میری بات سن کر کہتے ہیں یہ تو ٹھیک ہے, آپ بتائیں آپ کی ٹیکنیک کیا ہے. میں کہتا ہوں کہ بھائی میں آپ کو پہلی, دوسری اور تیسری ترجیح بتا رہا ہوں اور آپ مجھے پہلی, دوسری چھوڑ کر تیسری ترجیح کا پوچھ رہے ہیں. اللہ کی مدد, اس کی راہ میں جدوجہد کو تو آپ بھول گئے. براہ راست تیسری چیز پر کیوں آتے ہیں؟ پہلے اوپر والی دونوں تو پوری کریں. لوگوں کو پوچھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے لیں, مگر وہ یہ نہیں پوچھتے بلکہ ٹیکنیک کا سوال بار بار کرتے ہیں. تو دعوت کی تربیت میں ہم طلبہ کو یہی بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے حاصل کرنی ہے. ناظرین, میزبان نے سوال کیا کہ کون سے ایسے ممالک ہیں جو اسلام کے راستے میں چلنے میں مدد کر سکتے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک نے سوال کے جواب میں کہا کہ ملائیشیا اور قطر ایسے ممالک ہیں جو دباؤ برداشت کرتے ہیں اور اسلام کی تبلیغ کو روکتے نہیں. اگر یہ اسلام کے متعلق ہیں تو وہ اس پر ڈٹ جاتے ہیں. دوسرے ملکوں کی طرح نہیں, اسلامی ملک بھی ہیں مگر سیاست کی بات آئے تو وہ لچک دکھاتے ہیں. ملائیشیا میں اسلام کا ایک ووٹ بینک ہے, اسلام وہاں طاقتور ہے. قطر کی تاریخ ایسی ہے کہ وہ دباؤ برداشت کرتے ہیں اور داعی اسکالرز کو بھی پناہ دیتے ہیں, ان کو آزادی بھی دیتے ہیں. تو میری کوشش ہوگی کہ اگر ہم اپنی تنظیم کو پھیلاتے ہیں تو انہی دو ممالک میں کریں. میزبان نے سوال کیا کہ آپ کے بیٹے نے بھی دعوت کا راستہ چنا ہے اور اب آپ ایک ہی راستے پر چل رہے ہیں, تو اس کو اپنے کندھے سے کندھا ملا کر چلتے دیکھ کر آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک کی آنکھوں میں ایک چمک دکھائی دی جو کسی بھی باپ کی نظروں میں اس وقت پیدا ہوتی ہے جب اس کے فرمانبردار بیٹے سے متعلق بات ہو رہی ہو. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میرے بیٹے نے کہا کہ دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر اور انجینئر کا بیٹا انجینئر ہوتا ہے, مگر دائی کا بیٹا بہت ہی کم دائی بنتا ہے. تو اس نے مجھے خوشخبری دی کہ وہ بھی دائی بننا چاہتا ہے.
میں کسی ایسے اسکالر کو نہیں جانتا کہ اس کا بیٹا بھی اسی کی طرح اسکالر بنے. قدرتی طور پر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد بھی اسی راستے پر چلے، مگر یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے، جس کو چاہے عطا کرے. ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ میں، میری اہلیہ اور بیٹا فاروق ایک مرتبہ ایک بزرگ سے ملنے گئے. انہوں نے دعا دی کہ تمہارا بیٹا شیخ الاسلام بنے. یہ بہت پیاری دعا تھی جو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی. ہم بطور والدین اپنی اولاد کو صحیح راستے کا پیغام دے سکتے ہیں، مگر ہم اس پر چلنے پر مجبور نہیں کر سکتے. قرآن میں ہم نے پڑھا کہ پیغمبر کا بیٹا بھی مشرک بنا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، جس کو چاہے عطا کر دے. ہم بس اپنے بچوں کی رہنمائی کر سکتے ہیں، باقی سب اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینا چاہیے. تو جب اللہ تعالیٰ کسی کی مدد نہ کرے، ڈگری کام نہیں آتی. میرے بیٹے نے ملائیشیا میں ماسٹر کیا، پی ایچ ڈی کا ارادہ کر رکھا ہے. الحمدللہ اس کو سوالات کے جواب دیتے دیتے دعوت دینا آ گیا. میرے بیٹے نے بھی لیکچر سننا شروع کیے اور اب سٹیج پر جا کر بھی لیکچر دیتا ہے اور لوگوں کے سوالوں کے جواب دیتا ہے اور ان کی الجھنیں دور کرتا ہے. یہ بہت اچھا محسوس ہوتا ہے کہ میرا بیٹا بھی اللہ تعالیٰ کی راہ پر چل نکلا ہے. اس پر جتنا بھی شکر ادا کروں یہ کم ہے. He started doing own research and in the question and answer session. When we started, I used to do twice a week. Then I found that, it is stopping me from other parts of Taiwan. So I made once a week. And my son came back to Malaysia after free graduation. Then the first and third Saturday, I handled the question and session. ڈاکٹر صاحب کا کہنا تھا کہ آج کے مسلمان نماز کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے، حالانکہ جب اللہ تعالیٰ بلائے تو لازمی جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے بلاوے سے زیادہ کوئی چیز اہم نہیں. جب نماز ہو تو ہمیں مسجد میں ہونا چاہیے. دائی کو اگر اللہ تعالیٰ کی مدد چاہیے تو اس کو نماز کی پابندی لازمی کرنی چاہیے، کیونکہ نماز سے ہی اللہ تعالیٰ کی مدد ملتی ہے اور اللہ تعالیٰ سارے راستے کھول دیتا ہے. اور صرف دائی نہیں بلکہ عام مسلمان کو بھی نماز نہیں چھوڑنی چاہیے. مدد چاہیے تو نماز پڑھنی ہے، یہی نجات کی کنجی ہے. میزبان نے سوال کیا کہ کیا کسی کو اسلام قبول کرانے کے مذاکرہ یا بحث لازمی ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے جواب دیا، بحث و مباحثے کے فائدے بھی ہیں اور نقصان بھی. شیخ احمد دیدات کا یہی طریقہ تھا کہ وہ عیسائی اسکالرز کو چیلنج کرتے تھے اور بھرے مجمع میں ان کے سوالوں کے جواب دیتے اور اعتراض کو دور کرتے تھے. یہ 70 اور 80 کی دہائی کا دور تھا. اس وقت عیسائی مشنریوں کا طریقہ واردات ہی یہی تھا کہ وہ قرآن پاک اٹھاتے، اس میں سے اپنے مطلب کی چیز نکالتے اور پھر مجمع میں قرآن کو لہرا کر کہتے کہ اس میں تضادات ہیں، اور بائبل لہرا کر کہتے کہ یہ خدا کا کلام ہے. شیخ احمد دیدات صرف 6ٹھی جماعت پاس تھے اور انہوں نے سارے عیسائی مشنریوں کو چیلنج کیا اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے ان سب کو منہ توڑ جواب دیا. شیخ احمد دیدات کی دعوت کے ابتدائی سفر سے متعلق بتاتے ہوئے ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ وہ ایک سیلز مین تھے. غریب گھرانے سے تعلق ہونے کی وجہ سے انہوں نے تعلیم پوری نہیں کی. وہ دکان پر سیلز مین کی نوکری کرتے تھے، جہاں ان کے پاس عیسائی مشنری آتے اور ان سے کہتے کہ تم مسلمان ہو، تمہارے مذہب میں یہ غلط ہے، وہ غلط ہے. تو انہوں نے ایک کتاب پکڑی اور پھر اس کا مطالعہ کیا، پھر دوسری، پھر تیسری، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں محنت کرتے گئے اور دنیا کے سب سے مشہور دائی بن گئے. میں نے شیخ احمد دیدات سے کہا کہ آپ کیوں اتنے جنونی انداز میں بات کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں جنونی نہیں بلکہ مجاہد ہوں. شیطان سے لڑنے کے 2 طریقے ہیں، ایک آگ اور دوسرا پانی، اور میں نے آگ کو بطور ہتھیار اٹھا کر جہاد کا فیصلہ کیا ہے. جب میں نے دعوت شروع کی تو میں نے شیخ احمد دیدات کا سارا لیکچر کاپی کیا، ان کا سٹائل کاپی کیا اور ان سے زیادہ جنونی انداز میں لیکچر دینا شروع کیے. لوگوں نے مجھے پسند کرنا شروع کیا، مگر ایسا کرتے کرتے میں نے محسوس کیا کہ دائی کو صرف وسیلہ ہی نہیں بلکہ نرم مزاج بھی ہونا چاہیے. ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اپنے رب کے راستے کی طرف دانش مندی اور عمدہ نصیحت سے بلا اور ان سے پسندیدہ طریقے سے بحث کر. بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے اور ہدایت یافتہ کو بھی خوب جانتا ہے. تو میں نے اپنا مزاج دھیما کر لیا. اب جہاں ضرورت ہوتی ہے نرم مزاج بھی ہوتا ہوں اور وسیلہ بھی بن جاتا ہوں. ناظرین، میزبان نے سوال کیا کہ آپ اپنے سوال کرنے والوں سے بحث کیوں نہیں کرتے، اور دوسرا یہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ان کے مذہب سے بھٹکاتے ہیں. وہ جس مذہب کو بھی مانتے ہیں اس پر یقین کرنا ان کا حق ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ لوگ میرے سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے بحث کرو، ہم سے مذاکرہ کرو. میں ان سے کہتا ہوں کہ اگر آپ مجھ سے بحث کرنا چاہتے ہیں تو کم سے کم اتنے لوگ تو جمع کریں کہ میرے فالوورز کی 10% تک ہوں. اگر میں 10 لاکھ جمع کرتا ہوں تو آپ 10,000 تو جمع کریں. دوسرے سوال کے جواب دیتے ہوئے کہا کہ مثال دیتا ہوں کہ لوگ میرے سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ہندوؤں کو برا بھلا کہتے ہیں، ہندو مت کو جھوٹا کہتے ہیں، مگر میں نے ایسا کبھی نہیں کہا. میں تو ان سے کہتا ہوں کہ ہمیں آپس میں لڑائی نہیں کرنی چاہیے. سب مذاہب کے ماننے والوں کو اس چیز پر ایمان رکھنا چاہیے کہ ان کی کتاب میں جو لکھا ہے اسی پر عمل کریں. اگر ہندوؤں کو دیکھیں تو ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی کوئی شبیہ نہیں، مگر وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں. ایک خدا کو چھوڑ کر کروڑوں دیوی دیوتاؤں کو مانتے
मानते हैं। उनके वेदों में लिखा है कि एक आखिरी नबी आएगा, उसके 4 साथी होंगे, मैदान जंग में फरिश्ते उसकी मदद करेंगे। उसका नाम अहमद बताया गया, माँ का नाम आमना और वालिद का नाम अब्दुल्ला बताया गया। मगर हिंदू इन सब चीजों को नहीं मानते क्योंकि वो अपनी किताब को नहीं मानते। उनको मालूम ही नहीं कि उनकी किताब में क्या लिखा है। अगर उनको मालूम हो जाए तो पंडितों की दुकानों का शटर गिर जाए। इसलिए पंडित चाहते हैं कि वो मंदिरों में आते रहें और इन पर चढ़ावे चढ़ाते रहें ताकि इन पंडितों के घर चलते रहें। इसी तरह से बाइबल में भी, जिसमें लिखा है कि जीसस खुदा नहीं बल्कि खुदा सिर्फ एक है, मगर ईसाई ट्रिनिटी यानी अकीदा तस्दीस को मानते हैं। अब इनको कौन समझाए। मैंने इस्लाम और हिंदू मत में मवासलत पर पहला लेक्चर देना चाहता था तो लोगों ने बहुत तनकीद की कि ये कैसे हो सकता है कि तुम इस्लाम के खिलाफ जा रहे हो। हिंदू मत और इस्लाम में कोई चीज मुश्तरक नहीं, तुम गुमराह हो और न जाने क्या क्या कहा। मगर जब मैंने लेक्चर दिया तो सब दंग रह गए। मैंने हिंदुओं को उनकी किताब से ही समझाया कि वो गलत कर रहे हैं, उनको अपनी किताबों को मानना चाहिए। And I don't intend giving a lecture, but the Brahma Sutra of Hinduism is ekam braham dvistya naste, nena naste kincha. That भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं जरा भी नहीं है. There is only one God, not a second one, not at all, not in the least. There are various sources. डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी बात समेटते हुए कहा कि दावत के काम में चलना हर मुसलमान का फर्ज है। दाई का मतलब ही लोगों को इस्लाम की दावत देना है और ये काम दुनिया के सबसे बड़े कामों से ज्यादा अहम है। लोग उमूमन मुझसे पूछते हैं कि ऐसा क्या काम है जो आप दावत के अलावा करना चाहते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मुझसे काम ले और इस्लाम की तबलीग में मेरा मददगार बने। मैं चाहता हूँ कि मैं मर भी जाऊं तो अल्लाह ताला की राह में दावत का काम करते हुए मरूं ताकि मैं रोज़े क़यामत सुरखरू हो पाऊं। नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।